السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی اسباق میں بتلایا گیا تھا کہ اسم دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم نکیرہ، جس کو انگلش میں کامن ناؤن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 اسم معرفہ، جس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یوں سمجھیے کہ معرفہ کی بھی چند قسمیں ہیں، تقریباً 7 قسمیں ہیں۔ ان تمام اقسام کو یہاں بیان نہیں کرنا ہے، صرف 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، بقیہ اقسام کو آگے چل کر ہم سمجھ لیں گے۔ معرفہ کی پہلی قسم ہے اسم عالم۔ اسم عالم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا یا کسی بھی چیز کا یا کسی بھی جگہ کا اگر کوئی نام رکھ دیا جائے تو وہ اس کا اسم عالم کہا جائے گا، یعنی یہ نام گویا اسی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ مثلا آدمیوں کے جو نام ہیں، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام خالد ہے، یا اسی طرح مؤنث اسم ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے تو کسی کا نام عائشہ ہے، تو یہ اس کا ایک مخصوص نام ہو گیا۔ مرد کا نام ہو تو وہ اس مرد کا مخصوص نام ہو گیا، اگر عورت کا کوئی نام رکھا تو وہ اس عورت کا مخصوص نام ہو گیا۔ اسی طرح ایک مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کو ایک نام دے دیا گیا، مان لو اس مسجد کا نام دے دیا گیا خلیل، تو مسجد خلیل، تو یہ مسجد کا نام خلیل دے دیا گیا، یہ اس کا اسم عالم کہا جائے گا۔ اگر صرف مسجد کہا جائے تو یہ تو اسم نکیرہ ہے، لیکن نام جب دے دیا خلیل مسجد تو یہ اس کا اسم عالم ہو گیا۔ تو اسم عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ کا ایک مخصوص نام رکھ دیا جائے تو یہ معرفہ بن گیا اور یہ مخصوص ہو گیا، اور یہ معرفہ کی پہلی قسم ہے جس کو اسم علم کہا جاتا ہے۔ معرفہ کی دوسری قسم معرف باللام۔ معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسم نکیرہ کے اوپر اگر حمزہ اور لام داخل کر دیا جائے ال، تو اس صورت کے اندر وہ اسم نکیرہ بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے، اور ایسے معرفہ کو معرف باللام کہا جاتا ہے، یعنی الف لام داخل کر کے، جس کو ہم الف لام کہو یا حمزہ لام کہو، جو بھی کہو، حمزہ لام داخل کر کے جس کو معرفہ بنایا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے معرف باللام۔ اور تیسری قسم اسم اشارہ، یہ ہاذا، ہاذہ، ذالکا اور تلکا۔ اب تک آپ نے اسماء اشارہ واحد کو پڑھا ہے، یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ تو گویا 3 قسمیں اسم معرفہ کی، اسم عالم، معرف باللام اور اسم اشارہ۔ اب اس ویڈیو کے اندر مجھے جو اصل بات بتلانی ہے یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو معرفہ یعنی معرف باللام پڑھا، اس میں جس اسم نکرہ کے اوپر ال داخل کیا گیا تھا تو اس میں لام پڑھا جاتا تھا، لام سائلنٹ نہیں رہتا تھا، جیسے بابن ہے، اس کے اوپر آپ نے ال داخل کیا تو پڑھا الباب، تو یہاں پر لام کو پڑھا گیا الباب۔ اب اس سبق کے اندر، آج کے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کچھ ایسے الفاظ بھی آئیں گے کہ جن میں اسم نکرہ کے اوپر ال داخل کیا جاتا ہے لیکن وہ لام سائلنٹ رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اس لام ساکن کے بعد جو اسم ہوتا ہے، جو حرف ہوتا ہے، اس حرف کے اوپر تشدید رکھ دی جاتی ہے اور حمزہ کو اس حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، تو ال کا لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، گویا لام سائلنٹ رہتا ہے۔
اب کہاں پر لام سائلنٹ رہتا ہے اور کہاں پر سائلنٹ نہیں رہتا؟ کچھ حروف ہے کہ اگر کسی بھی اسم نکرہ کے شروع کے 14 حروف جو آگے چل کر آپ دیکھیں گے وہ 14 حروف آئیں گے تو لام پڑھا جائے گا، یعنی حروف قمریہ۔ حروف قمریہ کسی اسم نکرہ کے شروع کے اندر اگر حروف قمریہ ہو جو 14 ہے اور اس کے اوپر ال داخل کیا جائے تو لام پڑھا جائے گا، اور اس 14 حروف کے علاوہ دوسرے جو 14 حروف ہیں اگر وہ کسی اسم نکرہ کے شروع میں آئیں گے جس کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر لام سائلنٹ رہے گا، اور لام کے بعد والا جو اسم ہے اس لام کے بعد والا جو حرف ہے اس حرف کے ساتھ حمزہ کو ملا دیں گے اور اسی حرف کو پڑھیں گے، لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کے اس ویڈیو کا خلاصہ۔ اب آئیے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ نجمن، تارا، دیکھیے یہ اسم نکرہ ہے، اس اسم نکرہ کے اوپر ال داخل کیا گیا تو لام سائلنٹ رہا، لام کو پڑھا نہیں گیا بلکہ نون کے ساتھ حمزہ کو ملا دیا گیا۔ النجم، تارا۔ رجل، مرد، الرجل، مرد۔ دیکن، مرغا، الدیکو، مرغا۔ طالب، طالب علم، الطالب، طالب علم۔ النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے۔ السکر حلو، چینی میٹھی ہے یا شکر میٹھی ہے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، مرغا خوبصورت ہے۔ الدفتر جدید، کاپی نئی ہے۔ التاجر غنی، تاجر مالدار ہے۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ الولد فقیر، لڑکا محتاج ہے یا لڑکا غریب ہے۔ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، ٹیسٹی ہے۔ الطبیب طویل والمدرس قصیر، ڈاکٹر لمبا ہے اور استاد پستہ قد یعنی ٹھنگنے ہیں۔ تو یہاں جتنی بھی یہ مثالیں دی گئی ہے اس میں الف لام داخل کیا گیا لیکن وہ لام نہیں پڑھا گیا، حمزہ لام کہو یا الف لام کہو جو بھی کہو، ال داخل کیا گیا لیکن لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الباب، دروازہ، یہاں پر لام پڑھا گیا۔ التاجر، تاجر، یہاں پر لام کو نہیں پڑھا گیا۔ النجم، ستارہ۔ الباب، دروازہ۔ التاجر، تاجر۔ النجم، ستارہ۔ القمر، چاند۔ الدیک، مرغا۔ الماء، پانی۔ السریر، چارپا یا پلنگ۔ البیت، گھر۔ المسجد، مسجد۔ الرجل، مرد یا آدمی۔ السکر، چینی یا شکر۔ الورق، ورق۔ اب یہاں پر خالی جگہ پور کرنی ہے، یہ خبر دی ہوئی ہے اس کے شروع کے اندر معرفہ لا کر پورا جملہ کرنا ہے، جملے کو پورا کرنا ہے، یعنی یہ خبر ہے اس کا مبتدا لانا ہے، کوئی بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے غنیون ہے تو یہاں پر آئے گا الرجل غنیون، مرد مالدار ہے۔ السکر حلو، چینی میٹھی ہے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے۔ الرجل طویل، آدمی لمبا ہے۔ الولد قصیر، لڑکا پستہ قد ہے یا لڑکا ٹھنگنا ہے۔ اب یہاں پر جوڑیاں ملانی ہے کہ کالم نمبر 1 میں جو الفاظ ہے ان الفاظ میں کالم نمبر 2 کا کون سا لفظ آئے گا ان کے سامنے۔ کالم نمبر 1 پہلا جو کالم ہے ان میں جو الفاظ ہے ان الفاظ میں کالم نمبر
کالم نمبر 2 ہے، با والا کالم، تو اس میں سے کون سا لفظ اس کے سامنے آئے گا؟ تو الطالب اس کے سامنے آئے گا مریضن، الطالب مریضن، طالب علم بیمار ہیں۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے۔ الماء حار، پانی گرم ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ حلو میٹھا، مریض بیمار، بیمار کے لیے سقیم کا لفظ بھی آتا ہے اور علیل کا لفظ بھی آتا ہے۔ الدکان دکان، غنی مالدار، اگر اسی غنی میں جو نون کا نقطہ ہے اس کو نیچے آپ کر دیں گے اور غبی پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کند ذہن، یعنی جس کا ذہن نہ چلتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے غبی۔ ایک نقطے کا فرق ہے، غنی مالدار اور غبی کند ذہن، جس کا ذہن چلتا نہ ہو۔ طویل لمبا، فقیر محتاج غریب، قصیر پستہ قد یا ٹھنگنا۔ التفاح سیب۔ اب یہاں پر دیکھیے، ابھی جو میں نے شروع میں بات کہی تھی اس کی وضاحت کر رہے یہاں پر، الحروف القمریۃ والحروف الشمسیۃ، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ الحروف القمریۃ الحروف الشمسیۃ، یہ دائیں جانب والا جو کالم ہے ان میں یہ جو حمزہ با جیم وغیرہ جو لکھے ہوئے حروف ہے ان کو کہا جاتا ہے حروف قمریہ، اور بائیں جانب دوسرے کالم میں یہ جو تا سا دال اخیر تک لکھے ہوئے حروف ہے ان کو کہا جاتا ہے حروف شمسیہ۔ تو اگر کسی بھی اسم نکرہ کے شروع میں اگر یہ حروف آئے اور اس کے اوپر آپ ال داخل کریں گے تو لام کو پڑھا جائے گا، لام سائلنٹ نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی بھی اسم نکرہ کے شروع کا حرف ان میں سے کوئی ہو، یہ 14 حروف میں سے کوئی ہو، اور اس پر الف لام داخل کیا جائے تو پھر لام سائلنٹ رہے گا، لام کو پڑھا نہیں جائے گا، لکھیں گے صحیح لیکن پڑھیں گے نہیں۔ لام کے بعد جو حرف ہے اس پر تشدید لگا دی جائے گی اور حمزہ کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اب آئیے ڈائریکٹ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ الابو باپ، البابو دروازہ، الجنت جنت، الحمار گدھا۔ دیکھو اگر اس ہا کو آپ خا بنا دیں، الخمار کر دے، ایک نقطے کا فرق ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا دوپٹہ، اورنی۔ عورتیں اپنے سر کے اوپر جو کپڑا رکھتی ہے جس کو اورنی بولتے ہیں، دوپٹہ کہتے ہیں، تو الخمار کا معنی ہو جائے گا الخمار، اس کا ترجمہ ہوگا اورنی۔ الخبز روٹی، العین آنکھ، اور العین کا ایک معنی ہوتا ہے چشمہ، یعنی زمین میں سے پانی پھوٹتا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے چشمہ۔ یہ آنکھوں پر پہننے کا چشمہ نہیں، پانی جو پھوٹتا ہو زمین میں سے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے العین۔ الغداء صبح کا کھانا، الفم منہ، القمر چاند، الکلب کتا، الماء پانی، الولد لڑکا، الہواء ہوا، الید ہاتھ۔
یہ 14 حروف ہے، ان 14 حروف کو کہا جاتا ہے حروف قمریہ۔ اب حروف شمسیہ کو دیکھیے، صرف حروف قمریہ ذہن کے اندر بٹھا لیے تو باقی جو رہے وہ حروف شمسیہ ہے۔ التاجر تاجر، الثوب کپڑا، الدیک مرغا، الذهب سونا یعنی سونا چاندی والا سونا، الرجل مرد یا آدمی، الزہرۃ پھول، السمک مچھلی، الشمس سورج، الصدر سینہ، یہ کپڑے سینہ نہیں، یہ سینہ سے مراد یہ ہماری بدن کا جو حصہ ہے جس میں دل رکھا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے سینہ۔ الصدر سینہ، الضیف مہمان، الطالب طالب علم، الظہر پیٹھ، دیکھو ایک ہوتا ہے ظہرن یعنی ظہر کا وقت، دوپہر کا وقت، اور یہ ظہرن ہے، اس کا معنی کمر یا پیٹھ۔ اللحم گوشت، النجم تارا۔ تو یہ حروف جو ہے حروف شمسیہ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کا تلفظ کرے کہ کہاں پر لام سائلنٹ رہتا ہے اور کہاں پر لام پڑا جاتا ہے۔ البیت گھر، یہاں پر لام پڑا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ با جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ الدیک مرغا، یہاں پر لام سائلنٹ رہا، پڑھا نہیں گیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ دال جو ہے وہ حروف شمسیہ ہے۔ المدرس استاد، یہاں پر لام پڑھا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میم حروف قمریہ میں سے ہے۔ الباب دروازہ، تو یہاں پر بھی لام پڑھا گیا اس لیے با حروف قمریہ میں سے ہے۔ الطالب طالب علم، یہاں پر لام نہیں پڑھا گیا، حمزہ کو تا کے ساتھ ملا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہے۔ السکر شکر یا چینی، الدفتر کاپی، الاخ بھائی، الرسول پیغمبر، الوجہ چہرہ، الصدیق دوست، القرآن قرآن، الصلاۃ نماز، الکعبۃ کعبہ، الرأس سر، الاصبع انگلی، الصابون صابن، الظفر ناخن، الفجر فجر، الظہر ظہر، العصر عصر، المغرب مغرب، العشاء عشاء۔ دیکھیے یہاں پر العشاء عین کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عشاء کا وقت، لیکن اگر عین کے اوپر آپ زبر پڑھے العشاء تو اس کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا۔ زیر پڑھیں گے تو عشاء کا وقت، اور زبر کے ساتھ العشاء پڑھیں گے تو شام کا کھانا، جیسے الغداء صبح کا کھانا، اسی طرح العشاء شام کا کھانا۔ یہ تھا دروس اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا کے تیسرے سبق کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے درس نمبر 4 کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔